Mercy, mercy, mercy. You came down as a mercy. On your home, you will save me with your mercy. Mercy, mercy, mercy. You came down as a mercy. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ایوری کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج فرائیڈے ریفلیکشن میں میں سب سے پہلے تو درود شریف کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی۔ قرآن میں جو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے۔ جیسے سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ میں ایک حدیث پڑھ رہی تھی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پہ بکثرت سے درود بھیجتا ہے وہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اب ہمیں سے کون نہیں چاہتا کہ وہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہو؟ تو یہ حدیث ایک موٹیویشن ہمیں دیتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ پھر اس کی اور بہت سے فائدوں میں سے ایک فائدہ کیا ہے کہ ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو درود پڑھنا ہے یہ آپ کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، آپ کے غموں کو، آپ کی مصیبتوں اور دکھوں پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے۔ اور میں آپ کے ساتھ حدیث بھی شیئر کر دیتی ہوں۔ ترمذی کی حدیث ہے جس میں ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پہ کثرت سے درود بھیجتا ہوں، تو میں اپنی دعا کا کتنا وقت درود کے لیے مقرر کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جتنا تم چاہو۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا میں اپنی دعا کا 1/4 حصہ درود کے لیے وقف کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تم چاہو، لیکن اگر تم اس سے زیادہ کر دو تو تمہارے لیے اچھا ہے۔ پھر اس پہ انہوں نے پوچھا کیا نصف حصہ مقرر کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جتنا تم چاہو، لیکن اگر تم اس سے زیادہ کر دو تو تمہارے لیے اچھا ہے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کیا 2/3 حصہ وقف کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا کہ جتنا تم چاہو، لیکن اگر تم اس سے زیادہ کر دو تو تمہارے لیے اچھا ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ میں اپنی دعا کا سارا وقت درود کے لیے وقف کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ تمہارے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی بنے گا۔ تو سبحان اللہ، اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ لائف میں کبھی بھی کوئی پریشانی، کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہے یا کوئی پرابلمز ہوتی ہیں تو آپ درود پاک کی کثرت کر دیں۔ تو آپ اس کو اپنی ایک روٹین بنا لیں کہ فرائیڈے کے دن بھی ہم نے کثرت سے درود پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ پورے ویک میں بھی کوئی 1 یا 2 نمازیں ایسی ہوں جس میں آپ دعا کی بجائے سارا وقت جو ہے وہ آپ درود پاک پڑھیں، کیونکہ دعا کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے، فضیلت ہے۔ اس لیے کچھ نمازوں کے ساتھ آپ دعا مانگ لیں اول و آخر درود پڑھ کر، اور کچھ نمازوں کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں کہ دعا میں سارا وقت جو ہے وہ آپ درود پاک پڑھیں، اینڈ انشاءاللہ یو ول سی دا بینیفٹس، کیونکہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈز جو ہیں وہ حق ہیں۔ اب تھوڑی سی ریفلیکشن کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس ویک کے لیے میں چاہوں گی کہ ہم سب اس چیز کے بارے میں سوچیں کہ اب تک ہمارے پاس جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، بلیسنگس دی ہوئی ہیں، آف کورس دیر آر سو مینی بلیسنگس دیٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیز شاورڈ آن اس، اور ہمیں ڈیلی بیسس پہ دیتے چلے جا رہے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم یہ سوچیں کہ ہماری زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسے بہت سے مومنٹس آئے ہوں گے جس میں ہم نے کوئی بھی ایسی نعمت اللہ سے بڑی ڈیسپریٹلی مانگی ہوگی، بڑی دعا کی ہوگی کہ ہمیں یہ مل جائے۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی کے لیے اس کی جاب ہو سکتی ہے، کسی کے لیے اس کی اولاد ہو سکتی ہے جس کے لیے اس نے دعا مانگی ہو، کسی کے لیے اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ ہو سکتا ہے، کسی کے لیے ہر طرح کی کوئی بھی نعمت ہو سکتی ہے۔ I'm sure ہر کسی کی لائف میں ایسے بہت سے مومنٹس ہوں گے جس میں انہوں نے بہت زیادہ ڈیسپریٹلی دعائیں مانگی ہوں گی کہ یا اللہ بس یہ مل جائے، یا اللہ بس یہ دے دے مجھے، اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں دے بھی دی ہوں گی، وہ ہمیں بلیسنگز مل بھی گئی ہوں گی۔
اب آپ یہ سوچیں کہ جب وہ نعمتیں ہمیں ملیں پھر اس کے بعد ہمارا بیہیویئر کیا تھا، کیا ابھی تک ہم ان نعمتوں کے بارے میں شکر گزار ہیں؟ اینڈ یو نو واٹ، ہوتا کیا ہے کہ انسان جب ایک نعمت جس کے لیے وہ بڑی کسی وقت میں ڈیسپریٹلی دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے کہ بس یہ مل جائے، یہ ایگزام پاس ہو جائے، یا یہ بس یہ ڈگری مل جائے تو لائف سیٹ ہو جائے گی، یہ جاب مل جائے، یا یہاں پہ رشتہ ہو جائے اچھا، بس زندگی سکون میں آ جائے گی، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں جس کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ دے بھی دیتے ہیں، وہ مل بھی جاتی ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم اگلی نعمتوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، یار اب وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو آلریڈی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا نوازا، اتنی نعمتیں اور دیتے گئے اور دیتے چلے جا رہے ہیں، ان نعمتوں کی طرف ہم کتنا دھیان دیتے ہیں؟ کہیں ہم ان کو فور گرانٹیڈ تو نہیں لیتے، یا ہم ان کی ویلیو لوز کر جاتے ہیں اور ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ آگے آنے والی نعمتوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں؟ تو اس پہ سوچیں۔ اور سبحان اللہ، میں سوچ رہی تھی کہ سب سے بڑی نعمت، جو سب سے بڑی بلیسنگ ہے نا، وہ ساری نعمتیں اللہ کی اپنی جگہ، لیکن جو سب سے بڑی نعمت ہے نا، وہ دین کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دین دیا ہے، ہمیں ہدایت دی جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ کیونکہ آئی واز ریکالنگ مائی ٹائم، جب زندگی میں ہم قرآن سے دور تھے اور بس ایک انٹرٹینمنٹ اور فن اور اسی طرح لائف گزر رہی تھی۔ کہیں جانا ہے تو بس اچھے سے تیار ہو لیے، اچھے کپڑے پہن لیے، خوبصورت لگیں اور بس انجوائے کریں لائف کو، بس ایسے ہی زندگی گزر رہی تھی، کوئی مقصد نہیں تھا۔ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو ان اندھیروں سے، گمراہیوں سے نکالتا ہے، اور کیسے آپ کو بدلتا چلا جاتا ہے گریجولی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، کیسے آپ کو نئے لوگوں سے ملاتا ہے، آپ کی زندگی میں قرآن کھول دیتا ہے، آپ کی لائف میں چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور ڈیفینیٹلی ہم سب اپنی لائف میں جو خود کو بدلنے کا جو عمل ہے، یہ تو پوری لائف چلتا رہتا ہے، مرتے دم تک ہم خود کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش میں لگے رہیں گے۔ لیکن میں چاہوں گی کہ ہم سب اس ٹائم کو یاد کریں کہ کیسے ہماری وہ جو قرآن سے پہلے کی لائف تھی، جب دین سے دوری تھی، وہ کیسی لائف تھی، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو راستہ دکھایا، آپ کو قرآن سے جوڑ دیا، قرآن میں دل لگنے لگا، اللہ کے ذکر میں مزہ آنے لگا، نماز میں لذت فیل ہونے لگی، قرآن کے بغیر آپ کو لائف ادھوری لگنے لگی، اور کیسے گریجولی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو بدلتا چلا گیا۔ تو میں چاہوں گی کہ ہم سب ان نعمتوں کے بارے میں سوچیں، اپنے اس جرنی کو ریکال کریں کہ پہلے کیا تھے، کیا کر رہے تھے، اور پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہاتھ تھاما اور ہمیں پوری اس سفر میں جس طرح سے گائیڈ کرتے گئے، جس طرح سے لوگوں سے ملاتے گئے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈائریکشن دی۔ سبحان اللہ، اس پہ سب سے زیادہ شکر کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو کسی کی زندگی میں ملے، اور باقی نعمتوں پہ بھی شکر کریں۔ سوچیں کہ کون کون سی ایسی نعمتیں تھیں جو ہم نے کبھی کسی ٹائم میں بہت ڈیسپریٹلی مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے دے دیں، تو ہم نے کتنی شکر گزاری کی ان نعمتوں پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اف یو آر گریٹفل آئی ول گیو یو مور، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ تو بس یہی ریفلیکشن ہے کہ جو کرنٹ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں اس پہ ہم شکر کریں اور ان کو ریکال کریں، اور ڈیفینیٹلی آنے والی جو بھی ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں بلیسنگز آئیں، نعمتیں ہمیں دیں اللہ تعالیٰ، جن کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں وہ بھی مانگیں، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دیتے جاتے ہیں، تو اللہ سے مانگتے جائیں، اللہ کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آ سکتی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ جو کرنٹلی ہمارے پاس بلیسنگز اور نعمتیں موجود ہیں اس پہ ہم ضرور شکر گزاری کریں۔ سو دیٹ واز آل فار ٹوڈے۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بینیفیشیل رہے گی۔ انشاءاللہ آئی ول سی یو نیکسٹ فرائیڈے۔ ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ السلام علیکم۔